بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، میرے سامعین و ناظرین، ہمارے آج ضلع بہاول نگر کے دینی اجتماعات کے سلسلے میں حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ حالیہ جامعۃ الرشید کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں، تو کچھ ایسے سوالات جو آپ حضرات کے بھی ذہن میں ہوں گے یقیناً، اور میرے بھی ذہن میں تھے، اور مختلف جگہوں سے بھی موصول ہوتے رہے، مختلف مجالس میں بھی بات ہوتی رہی۔ تو آج ہمارے ادارہ البیان انسٹیٹیوٹ ہارون آباد آپ تشریف لائے اور علاقہ کی معزز شخصیات بھی اس میں موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں چند سوالات جو عوام الناس سے تعلق رکھتے ہیں حضرت مفتی صاحب سے کریں گے، تو امید ہے انشاءاللہ ان کے جوابات آپ دیں گے اور تشفی بھی ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے مصروف ترین اور رات جامعہ صادقیہ عباسیہ اور آج جامعہ قاسم العلوم کے بعد وقت عنایت فرمایا، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے چند سوالات ہیں، امید ہے آپ محسوس بھی نہیں فرمائیں گے اور خندہ پیشانی سے جواب عنایت فرما دیں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بات میں وزن دلیل سے آتا ہے، اگر بات میں دلیل ہو بات وزنی بھی ہوتی ہے۔ ہر عام دوست کا یہ سوال ہے کہ آپ نے جو گفتگو کی اگر یہ نرم لہجے میں کی جاتی، محبت بھرے انداز میں کی جاتی، اچھے تاثرات سے کی جاتی، تو شاید آپ کی بات عام اور معتدل اور معقول طبقہ بھی اسے لازمی تسلیم کرتا اور خندہ پیشانی سے تسلیم کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات علماء کرام کا شکریہ کہ آپ نے اس سلسلے میں ایک محفل سجائی ہے اور مجھے میرا معافی ضمیر بیان کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ میں جامعۃ الرشید کے اس حالیہ معاملے میں زبان سخت استعمال کر رہا ہوں، لوگوں کا یہی کہنا ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ بات کوئی صداقت پر مشتمل نہیں ہے، کلی طور پر میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے نرم لہجے کے اندر جو 5 جھوٹ بولے ہیں، تو اس کی اجازت ہے، یعنی آپ نرم لہجے میں کسی پہ الزام لگا دیں، کسی کی عزت اچھال دیں، پگڑیاں اچھال دیں، مولانا فضل الرحمان کو مشرف کا اتحادی بنا دیں، وزارتوں کا لالچی بنا دیں، اور اسی طرح یہودی ایجنٹ کہنے کے بیانیے سے رجوع والا پورے الزامات اور ساری ترتیب پہ آ جائیں، تو وہ تو جائز ہے۔ اور ہم اگر سچی بات بھی کر دیں تو وہ سچی بات کرنا ہمارے لیے سخت لہجہ بن جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سخت لہجے کی یہ مجھے فرما رہے ہیں کہ آپ کا لہجہ سخت ہے، تو پھر واضح مان لینا چاہیے کہ لہجہ سخت ہے، دلیل مضبوط ہے، یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر میں سخت لہجے میں بات کر رہا ہوں تو یہ لہجہ تو ہم نے مفتی طارق مسعود صاحب سے سیکھا ہے۔ یہ حالیہ لال مسجد کا معاملہ ہوا، سفید داڑھی ہے اس آدمی کی، اس کا باپ بھی شہید ہے، اس کی ماں بھی شہید ہے، سفید داڑھی ہے مولانا عبدالعزیز کی، اس کا بیٹا بھی شہید ہے، اس کا بھائی بھی شہید ہے۔ کس انداز میں اس سے بات کر رہے ہیں؟ اے بے شرم عبدالعزیز، مجھے بتائیں، اپنے سے بڑی عمر کا آدمی، والد کی عمر کا آدمی، اس کو بے شرم کہنا یہ نرم لہجے میں جائز ہے؟ تو ان کے لیے معاملہ کھلا ہے اور ہمارے لیے معاملہ سخت ہے۔ وہ ہمارے صحافی بھائی کو انہوں نے واؤ کی جگہ ہا، ہا کی جگہ واؤ کہہ کے یہ نرم لہجہ ہے، یہ سارے باتیں کر دیں تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ تو اس معاملے کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ اپنے اصل سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اہم ترین سوال جہاں سے حالیہ دنوں میں بحث کا آغاز ہوا، حکومت پنجاب علماء اکرام کو وظیفہ دینا چاہتی ہے۔ اس سارے تناظر میں مسئلہ یہ ہوا کہ اعلان کیا ہے پنجاب حکومت نے، اور جو کشمکش ہوئی ہے وہ آپ اور مفتی طارق مسعود صاحب کے درمیان۔ آپ کا تعلق ڈی آئی خان کے پی کے سے ہے، طارق مسعود صاحب کا تعلق سندھ سے ہے، جبکہ مسئلہ یہ پنجاب کی عوام کا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اسی سوال کے اندر کہ جمعیت علماء اسلام کو آخر کیا پریشانی ہے کہ اگر پنجاب حکومت غریب مولوی کو، غریب عالم کو کوئی نوازنا چاہتی ہے، اس کا چولہا چلانا چاہتی ہے، تو علماء کو تو خندہ پیشانی سے لے لینا چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر حکومت کا پیسہ لینا حرام ہے تو جمعیت علماء اسلام کے جتنے نمائندگان ہیں، ہمارے مفتی عبدالمنعم فائز صاحب نے وہ لسٹ بھیجی تھی، کیا وہ مراعات لینا، تنخواہیں، ان کی گاڑیوں میں گھومنا، ان کے بنگلوں میں رہنا، سیاسی لوگوں کے وظائف، تو یہ پھر کس کھاتے میں آئیں گے؟ آپ نے ایک سوال میں ماشاءاللہ 3 سوال فرما دیے ہیں۔
سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ دیکھیں اگر یہ پرانے تعلقات پہ ہم آ جائیں نا تو مفتی طارق مسعود صاحب کا تعلق پھر انڈیا سے ہے، پھر وہ معاملہ پاکستان سے ہٹ جائے گا۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کی بات ہے، جمعیت علماء اسلام کی بات ہے، تو جمعیت علماء اسلام پورے پاکستان میں ہے، اسی لیے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ اس صوبے سے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ان کا تعلق ہے کراچی سے اور مولانا عبدالعزیز صاحب کا تعلق ہے اسلام آباد سے، یہ پھر لال مسجد کے معاملے کو لے کر کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر یہ اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں تو ہم بھی پنجاب کے معاملے پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، چاہے قائد ملت اسلامیہ بھی ڈی اے خان سے ہوں، میں ڈی اے خان سے ہوں، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ڈی اے خان سے ہوں، تو یہ قومی مسئلہ ہے، اس پہ رائے دی جا سکتی ہے۔ رہی دوسری بات کہ علماء کرام کو تنخواہیں مل رہی ہیں، تو اس مسئلے کے اوپر جمعیت علماء اسلام کو اعتراض کیوں ہے؟ دیکھیں حضرت مولانا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی تنخواہوں کے مسئلے پر اعتراض نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ جو تنخواہ ہوتی ہے اس کا پورا کرائٹیریا ہوتا ہے، تنخواہ ایسے نہیں ملتی، تنخواہ کے لیے بجٹ میں باقاعدہ رقم مخصوص کی جاتی ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں کیا ہوں گی۔ دیکھیں عالم دین پروفیسر ہو اسلامیات کا، دینیات کا، وہ تنخواہیں لیں، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ آج تک نہیں کیا، آئندہ بھی نہیں کریں گے کہ وہ سرکاری ملازم ہے۔ اسی طرح AT کا استاد ہے، اسلامیات ٹیچر ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، دینیات ٹیچر ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، وہ عالم دین تنخواہ لے۔ اوقاف کی مسجد کا خطیب ہے، وہ عالم دین تنخواہ لے، خطیب تنخواہ لے، کبھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں کیوں اعتراض نہیں ہے؟ اس کی وجہ کہ وہ بجٹ میں ان کا فنڈ مقصود اور ترتیب کے ساتھ طے ہوتا ہے، اور ایک ایک چیز متعین ہوتی ہے، وہ بتائی جاتی ہے، اس پہ حکومت دو نمبری نہیں کر سکتی، وہ ان کا ملازم ہے۔ اب جو یہ کام ہو رہا ہے، پہلی بات ہے کہ اس پر نہ وفاقی گورنمنٹ نے بجٹ میں حصہ رکھا تاکہ بجٹ میں ڈیبیٹ ہوتی، سارے نمائندہ اس پہ بات کرتے، نہ پنجاب گورنمنٹ نے بجٹ میں یہ اس کے اوپر رقم مختص کی۔ یہ وقتی طور کے اوپر علماء کرام کو ٹھنڈا کرنے کے جو پنجاب کے معاملات چل رہے تھے، یہ اس کے حوالے سے انہوں نے آ کے اعلان کر دیا کہ جی پہلے 10,000، پھر کہا جی 25,000 ہر امام کو یہ وظیفہ ملے گا۔ ہم سمجھتے ہیں جب بجٹ میں آپ نے مختص نہیں کیا اور آپ اپنی جیب سے بھی نہیں دے رہے، آپ حکومتی مال سے دے رہے ہیں، تو آپ پہلے حکومتی بیت المال سے خیانت کر رہے ہیں، دوسرا آپ کا یہ دینا لالچ کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ اس کے لیے لیجسلیشن کرتے، قانون سازی کرتے، بجٹ میں مختص کرتے، کانسٹیٹیوشنلی آئینی طریقے سے آتے تو آپ بالکل ٹھیک ہوتے، ہم اعتراض نہ کرتے، اس کے لیے پوری ڈیبیٹ ہوتی۔ یعنی اعتراض طریقہ کار پہ ہے، اس معاملات پہ نہیں ہے۔ میں اسی کو لے کر چل رہا ہوں۔ دیکھیں قرآن کریم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 190 میں 189 میں رب کریم فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر آنے کا طریقہ ہے دروازے سے آئیں، دیوار پھلانگ کے نہ آئیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں دیوار پھلانگ کے آیا، میرا ہی گھر ہے، تو انہوں کی مسئلہ ہے، نہیں، آپ دروازے سے آئیں۔ اس کے لیے کرائٹیریا طے کرتے، وفاق کو بلاتے، علماء کو بلاتے، ان کے بڑے علماء بیٹھتے اور فیصلہ کرتے کہ کیا اعزازیہ ہے کیا نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی تھی کہ لینا ٹھیک ہے، لینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن طریقہ تو ٹھیک ہوتا نا، یہاں طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ لالچ ہے، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے ہے۔ مولانا میر حمزہ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا ادارہ ہے جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں، آپ کے ملازمین کو ہر مہینے میں 10,000 دینا شروع کر دوں، آپ مینجمنٹ ہے، میں آپ سے نہ پوچھوں، آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ ہوگا، بالکل ہوگا۔ تو جمعیت علماء اسلام لاکھوں علماء کی نمائندہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان لاکھوں علماء اور ہزاروں مدارس کی نمائندہ ایک بورڈ ہے، ان سے پوچھا نہیں گیا، ان کو بائی پاس کر کے ائمہ کو تنخواہ دی جا رہی ہے، تو اس پر ہمارا اعتراض تھا کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی فراست کو، وفاق المدارس کی قیادت کی فراست کو، کہ جو آبجیکشن انہوں نے کیا نا وہ عملی طور پہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ ائمہ استعمال ہوں گے، تقریر لکھ کے دی جائے گی، ان کو یہ فنڈ دیا جائے گا، ان کی منہ اور زبان بندی کرائی جائے گی۔ آج وہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب پوری ترتیب سے آ گیا، تقریر ہم لکھ کے دیں گے، CTD مانیٹنگ کرے گی، ایجنسیز مانیٹنگ کریں گی، پورا ڈیٹا جائے گا۔ اور آج کے دن میں PP 98 کے اندر وہ باقاعدہ مساجد میں اعلان شروع ہو گئے ہیں کہ جی ان کو ووٹ دے دیں، ووٹ ڈالیے، میڈیا پہ آ گیا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں، پھر یہ پوری ترتیب ہوگی۔ تو ان کو جو خدشہ تھا نا وہ خدشہ ان کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس کو ہم باور کرانا چاہ رہے تھے، اسی وجہ سے ہم نے روکا تھا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے
رہا آپ کا تیسرا سوال کہ جی جمعیت علماء اسلام کے حضرات بنگلے بھی لیتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے نمائندے گاڑیاں بھی لیتے ہیں، اور بعض جگہ وزراء ہوں تو انہیں حکومتی پیٹرول بھی ملتا ہے اور حکومتی تنخواہ بھی ملتی ہے، مراعات ملتے ہیں، ریلیف ان کے پاس ہوتے ہیں، فنڈز ہوتے ہیں، ثوابدیدی فنڈز ہوتے ہیں، تو یہ کیوں لیتے ہیں؟ مولانا یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ جیسے ہمیں پروفیسرز ٹیچرز کی تنخواہوں پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ اپنا حق الخدمت لے رہے ہیں، ان کے لیے بجٹ میں حصہ موجود ہے، ایسے ہی عوامی نمائندہ ہے جو ہزاروں اور لاکھوں ووٹ لے کر آتا ہے، وہ عوامی نمائندہ ہے تو حکومت اس کو لالچ نہیں دے سکتی، وہ تنخواہ اپوزیشن کو بھی ملتی ہے، حکومت کو بھی ملتی ہے، وہ اپنی نمائندگی کر رہا ہے حلقے کا۔ پھر اس کے بعد آئین میں یہ بات طے ہے، کانسٹیٹیوشنلی بجٹ میں باقاعدہ منسٹری آف فائنانس یہ طے کرتی ہے کہ ان کی تنخواہ کتنی ہوگی، ٹھیک ہے، مراعات کتنے ہوں گے۔ یہ تو ہمیشہ ہر اپوزیشن میں لیتے رہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں ایک بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، سب سے بڑی اپوزیشن اس وقت جو باقاعدہ اس وقت چلو فارم 47 والی ہو، لیکن اپوزیشن جو ہے ہماری جامعۃ الرشید کی ممدوح جماعت پی ٹی آئی، یہ بھی تو تنخواہیں لے رہی ہیں، اعتراض حکومت پہ، تنخواہیں بھی حکومت پہ، تو اس سے پتہ چلا یہ ایک آئینی ترتیب ہے۔ اگر ائمہ کی اسی طرح آئینی ترتیب کی بات ہوتی تو اس پر بات ہو سکتی تھی، اسی لیے یہ 2 مسئلے الگ الگ ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا جو دن ہے نا، جامعۃ الرشید اسے کبھی رات نہیں بنا سکتا۔ دوسرا سوال یہ ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سیاسی اثر کی وجہ سے ہم الگ ہوئے ہیں، مجمع العلوم الاسلامیہ بنا یا ان کی سیاسی انہوں نے اپنی ترتیب بدل لی یا جس بھی جماعت کے ساتھ وہ چلنا چاہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ بھی تب ہی کوئی مدرسہ اہل حق کا شمار ہوگا، تب ہی کوئی دینی درسگاہ یہ سمجھی جائے گی کہ وہ اہل حق کی ہے کہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے زیر اثر رہ کے کام کرے؟ اگر کوئی اپنی سوچ فکر سے کام کرتا ہے تو بجائے تنقید کرنے کے مولانا کو خندہ پیشانی سے انہیں شاباش دینی چاہیے کہ یار آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ نہیں بھی چلے، رائے کا اختلاف ہے تو کوئی نہیں، ان کو ڈمی مدارس، ان کو اس طرح کی باتیں کرنا، تو میرے خیال میں یہ اگر کوئی اپنی سوچ پہ چلتا ہے تو آپ کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ مولانا یہ بلی تھیلے سے بہت عرصے بعد باہر نکلی ہے۔ جس وقت مجمع علوم الاسلامیہ بن رہا تھا اس وقت وفاق المدارس کے ٹوٹنے کا سبب یہی 5 لوگ بنے، ان 5 نے الگ 5 وفاق لیے حکومت سے۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی پیج پہ آج بھی ان کا آڈیو بیان موجود ہے کہ 5 وفاق حکومت نے بنائے، ان کے لیے 1 ارب روپیہ مختص کیا، ان کے لیے ایک جرنل کو باقاعدہ بٹھایا جو ان کا ڈاکٹریٹ بنے گا، اور ہم کہہ رہے تھے ہم نہیں لیں گے۔ یہ پوری ترتیب مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبانی میں حضرت سوال یہ ہے، یہ وفاق المدارس کا حصہ تھے۔ اگر بات یہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ ہم اس لیے الگ ہوئے ہیں، اگر یہی بات تھی تو اس پر ڈسکس ہو سکتی تھی، اس پر بات ہو سکتی تھی، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں بیٹھ کے بات کی جا سکتی تھی۔ اس وقت ان نے یہ بات نہیں کی، اس وقت 2 باتیں انہوں نے کی جو وفاق المدارس میں آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم علیحدہ بورڈ 2 بنیادوں پہ لینا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بنیاد کہ ہمارے پاس غیر ملکی طلباء ہیں، ان کے ویزاز کے پرابلمز ہوتے ہیں، یہ بڑا اوریجنل ایشو انہوں نے، ٹھیک ہے، ہمیں ان کے ویزاز کے پرابلمز ہیں، ان کی انٹری ہے، ایگزٹ ہے، فلاں فلاں ہے، تو ہم ایک الگ بورڈ لینا چاہتے ہیں۔ دوسرا نے فرمایا جو غیر ملکی طلباء ہیں، کوئی شوافے میں ہے، کوئی موالک میں ہے، کوئی حنابلہ میں ہے، تو ان کو آپ یہ احناف کا نصاب پڑھا رہے ہیں، وفاق المدارس کا پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے لیے پرابلمز پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کہا اور بورڈ لیا بھی حکومت سے اور الگ ہو گئے۔ ہم اس پر خاموش ہو گئے، ہم نے کچھ نہیں کہا، کوئی منت جاری نہیں کی کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ واپس آ جائیں، یہ وہ رجوع کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم اس پر خاموش رہے۔ اب انہوں نے معاملہ ہلا کر بلا نکال لیا کہ دراصل مولانا فضل الرحمان کے اثر رسوخ کی وجہ سے ہم نکلے تھے، تو ہمارا جیسے فرمایا انہوں نے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ ویزاز والا مسئلہ کہاں گیا؟ اگر آپ کیا غیر ملکی پڑھتے ہیں، وفاق المدارس کے مدارس میں غیر ملکی نہیں پڑھتے؟ ریمنڈ میں بہت پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ کے ہم غیر ملکیوں کے نصاب کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں نصاب کا مسئلہ نہیں ہے، تو ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو اعتراض تھا؟ اصل بات آپ اب لے کر آئے اور کہا کہ طلباء پر سیاسی اثر پڑتا ہے اور طلباء کرام کی سیاسی اثر کو بچانے کے لیے ہم الگ ہو گئے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے میں بات مان لیتا ہوں۔ اگر جامعۃ الرشید کے حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب بمائے ان کی مکمل ٹیم اس وجہ سے الگ ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اثر و رسوخ آتا ہے، ہم الگ ہو جائیں، تو مولانا امیر حمزہ صاحب اگر انصاف کا خون نہیں ہو گیا تو میرا ایک سوال ہے،
मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब इनके पास आए थे, हमारे फौजी भाई हैं, बिल्कुल आए थे। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को इन्होंने हजर अस्वद की तरह चूमा था। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब हाल ही में, हमारी फौज है, क्या हो गया अगर उससे कोई मोहब्बत जबरदस्त, अगर फौजी हमारे भाई हैं, इसी वजह से मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब उन्हें मदरसों में बुला रहे हैं, मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हमारे भाई नहीं है, कोई भाई, तो उनको फिर क्यों आप दूर कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की वजह से हम मदरसों से अलग हो गए हैं? तो उनको दूर कर दें, उनको करीब कर दें, ये शुकूक व शुबहात को जन्म देता है। वो कहते हैं कि हम हुकूमत से तलबा के मफाद में कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। अगर इस मामले में हम किसी फौजी जर्नल से मिले, हम वज़ीर आला सिंध से मिले, गवर्नर सिंध अगर हमें यूनिवर्सिटी दे, तो इसमें तो तलबा के फ़ायदे के लिए हम कर रहे हैं सब कुछ। यही मौके विफाकुल मदारिस का कि हुकूमत हमारे अकाउंट नहीं खोलती, हमारे साथ 2 नंबरियां करती है, हम मौलाना फजलुर रहमान के जरिए अपने मसाइल हल करते हैं। चलें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मदारिस दीनिया के लिए, उनके तलबा के लिए कोई एक ऐसी खिदमत बता दें कि जिससे वफाकुल मदारस और तालिब इल्म ये कहे कि मौलाना ने मेरे लिए ये काम बहुत बड़ा किया है, अब सारी ज़िंदगी हम जमीयत उलमा इस्लाम और इसके साए तले काम करने को तैयार हैं। इससे बड़ी खिदमत क्या होगी? कोई एक, मेरे ख्याल में पाकिस्तान लेवल पे शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब गैर मुतनाज़ा शख्सियत है। बिल्कुल गैर मुतनाज़ा। जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम मौलाना फजलुर रहमान ने पास कराई, ठीक है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं, मौलाना के लीगल एडवाइजर जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब शामिल हैं, बलूचिस्तान से मौलाना फजलुर रहमान साहब का माथा चूमने के लिए बिल्कुल आए और थे। उसको रहमान का फजल कहने के बिल्कुल लिए कहा था जी, अपना किराया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लगाया, बिल्कुल अपनी टिकट ली, खुद जहाज लिया, आए, मौलाना को हदिया अलग दिया और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब को अलग दिया। तला रहमानी साहब इस बात के गवाह हैं कि कामरान मुर्तज़ा साहब के लिए भी कोई परफ्यूम लें, फलां चीज़ लें, उनने बहुत अच्छा हमारे लिए मदारिस का इतने अरसे बाद ये मसला हल करा के दे दिया, हमारे अकाउंट्स खुलवा दिए। ये हुआ तो जब मदारिस के अकाउंट खुले, अकाउंट में खर्चा आएगा, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, सब कुछ होगा, क्या मदरसे का किचन नहीं चलेगा? क्या तलबा की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी? आपने फरमाया मुझे बता दे, मैंने बता दिया। तो जब शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी माथा चूमने आता है, देखें जामियातुर रशीद और दारुल उलूम कराची करीब करीब एक शहर में है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जामियातुर रशीद नहीं जाते इनके पास, वो इनको शाबाशी देने के लिए नहीं जाते कि आपने वजारत तालीम का मामला क्या से क्या कर दिया, बल्कि वो इस बात पे गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, ये उनके पास भी नहीं जाते। ये भी इस्लामाबाद आ रहे हैं, लेकिन उनके पास जिन वफाकी वज़रा के साथ बैठ के मौलाना के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान के पास भी शेखुल इस्लाम आ रहे हैं। अब आप बता दें कि ये गैर मुतनाज़ा शख्सियत किसके साथ ठहरी हुई है? ठीक है, अच्छा है माशाल्लाह। तला रहमानी साहब का आपने तज़किरा फरमाया, इससे एक सवाल ज़हन में आ गया कि वफाकुल मदारस का बाकायदा तर्जुमान मौजूद है, और इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के असलम गौरी साहब बाकायदा तर्जुमान मौजूद हैं, सूबाई हाफिज़ जनफर अजीज़ साहब तर्जुमान हमारे पंजाब के, बाकियों के भी इसी तरह तयजुदा हैं। बाकायदा विफाक की तर्जुमानी के जब लोग मौजूद हैं, तो सवाल अगर जामियातुर रशीद विफाक से करे या वो जमीयत उलमा इस्लाम से करे, तो जमीयत के तर्जुमान या विफाक के तर्जुमान जवाब दें, आप इस मसले में क्यों आकर अपना वो हिस्सा डालते हैं या क्यों मसाइल पैदा होते हैं? आप उनके तर्जुमानों को बोलने दें, अगर वो नहीं बोल रहे तो हमें बोलने की क्या ज़रूरत है इसमें? बहुत अच्छा सवाल आपने फरमाया। देखें, बात यह है कि वफाकुल मदारस से आकर इन्होंने कोई सवाल नहीं किया, ये वफाकुल मदारस से सवाल करेंगे, विफाक जवाब देगा। ठीक है, जमीयत उलमा इस्लाम से इन्होंने कोई सवाल नहीं किया, जमीयत उलमा इस्लाम से सवाल करेंगे, जवाब देंगे। इन्होंने तबसरा किया है वफाकुल मदारस पे, इन्होंने तबसरा किया है जमीयत उलमा पे। बतौर मुबस्सिर अगर ये कर सकते हैं तो बतौर मुबस्सिर मैं भी कर सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जिस वक्त मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब के लिए बात की थी और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को जवाब दिया था, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम ने नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया था। ये दरमियान में क्यों कूदे थे? ये दरमियान में इसीलिए आए थे कि इनके उस्ताद साहब पर कोई मसला आया तो ये दिफा के लिए आए। अगर ये आ सकते हैं बगैर तर्जुमान के नोटिफिकेशन जारी किए, तो मैं भी जमीयत उलमा इस्लाम का और वफाकुल मदारिस का नुमाइंदा बन सकता हूँ बगैर नोटिफिकेशन जारी किए। देखें, अगर बात है ना नुमाइंदगी की, मैं जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी जनरल कौंसिल का मेंबर हूँ और वफाकुल मदारिस के जो मामलात चल रहे हैं ना उमूमी के, उसमें मुस्तकिल में मेंबर हूँ।
میں اپنے مدرسے کا محتمم ہوں، وفاق المدارس کے ساتھ میرا مدرسہ دورہ حدیث تک ریلیٹڈ ہے، ہمارے طلباء اس کا امتحان دیتے ہیں، تو میں تو ان کی کمیٹیوں کا حصہ بنتا ہوں، میں ان کے اجلاس کا حصہ بنتا ہوں، میں ان کے نظام کا حصہ ہوں، تو جب یہ تبصرہ فرمائیں گے تو ہم جوابی تبصرہ بھی فرما سکتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھی ہمارا کوئی بھی طالب علم، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، مفتی صاحب سے میری مراد جی کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں جائے، ان کا وہ جو بیان چھپا ہے تو اس کے اندر وہ جو انہوں نے اسٹیکر لگایا اوپر، اس میں زرداری صاحب کی تصویر بھی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی باقی بھی ہے، عمران خان کی بھی ہے، تو وہ انہوں نے تو کھلی چھوٹ دی ہے کہ ہمارا طالب علم جس مرضی سیاسی جماعت میں جائے، ہمارا تو کوئی مخالف نہیں، لیکن ان کی ہر بات پہ جمعیت علماء اسلام ہی یہ کیوں سمجھ جاتی ہے کہ لفظ سیاست، سیاسی پارٹی، اس سے جمعیت علماء اسلام کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کی طرف سے تو تمام جماعتوں کے لیے مولانا میر حمزہ صاحب اگر میں اس کے جواب دوں تو پھر لہجے کی بات آئے گی، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ لہجہ ان کی توقعات کے مطابق آئے، ورنہ لہجے کے مطابق ہر بندے کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے عبداللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ ہر بندے کو راضی کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے تمام مینڈکوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں بٹھائیں، ایک کو بٹھائیں گے تو ایک پھدک جائے گا، تو یہاں ایسے ہی ہے۔ بہرحال اگر مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ میرا طالب علم جس سیاسی جماعت میں جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے طالب علم اس سیاسی جماعت میں اس سیاسی جماعت میں ہیں، اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے ہم وفاق سے الگ ہوئے ہیں، یہ رائے پھر اس رائے کی اتضاد نہیں ہو جائے گی، متضاد بن جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر کسی جماعت میں بھی جانا چاہے تو یہ بات تو بہت اہم ہے، لیکن ناراض نہ ہوں تو بڑے ادب سے، احترام سے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس میں مجھے بغض فضل الرحمان نظر آ رہا ہے، اور بغض فضل الرحمان وہ بیماری ہے جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ جب حکیم لقمان جیسے بندے کے پاس اس کا علاج نہیں ہے تو میرے پاس بھی اس مسئلے کا علاج نہیں ہے، اب میں اس پر کیا جواب عرض کر سکتا ہوں؟ ایک بات ذہن میں آئی، اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن کسی کی ذات کو نشانہ بنانا، ہوٹنگ کرنا، دونوں طرف سے میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کے پیش ایک بات نشر ہوئی، حضرت مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک وصیت نامے کے نام سے کہ 22 سال میں نے مفتی عبدالرحیم صاحب کو پرکھا، ان کے ذاتی خوبیاں، اچھائیاں، برائیاں، معاملات زندگی، خاندانی، باہر کے، سارے میرے سامنے، 22 سال کے بعد میں نے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا، باوجود اس کے کہ ان کی اولاد موجود تھی۔ اگر مفتی رشید احمد صاحب ایک بندے پہ 22 سال کی محنت کے بعد اعتماد کر رہے ہیں تو میرے جیسے علماء کو اس میں اعتماد کرنے میں کیا حرج ہے؟ میرے خیال میں تو کابرین کی اس طرز کو ہمیں بھی اپنا لینا چاہیے، مان لینا چاہیے انہیں۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، بات اتنی ہی ہوتی تو اعتراض مجھے بھی نہ ہوتا، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر بات اتنی ہی ہوتی، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ مولانا مفتی رشید صاحب کے نظریے سے ہٹ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے 22 سال پرکھا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے وسیع مقرر فرمایا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے جانشین مقرر فرمایا ہے، لیکن جامعۃ الرشید اس وقت بڑی معذرت کے ساتھ جامعۃ الرحیم بن چکا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کے لیے حوالہ لاتا ہوں، اپنے گھر سے لاتا ہوں، اپنے سے مراد جامعۃ الرشید سے لاتا ہوں۔ آصل الفتاوی اٹھائیے، جلد نمبر 8 اٹھائیے، مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی سے سوال ہوتا ہے کہ حکومتی امداد لینے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں مدارس میں حکومتی امداد مدرسے کے معاملے کے لیے مضر ہے، مدرسے کے معاملے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، باقاعدہ اس پہ رد فرماتے ہیں کہ حکومتی امدادیں ہم نہیں لیں گے۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب تو باقاعدہ دلائل دے رہے ہیں، فلاں مدرسہ لیتا تھا، فلاں لیتا تھا، فلاں لیتا تھا، نواب صاحب آ کے دیتے تھے، فلاں دیتے تھے، پورے سال کا چندہ دیتے تھے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہج پہ نہیں رہے، حضرت نے ایک اپنا منہج اور اپنا بورڈ اور اپنا مجمع بنا لیا ہے۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب جب تک زندہ رہے وفاق المدارس کے ماتحت رہے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب وفاق المدارس سے ہٹ گئے، مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی کے منہج سے ہٹ گئے، مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی کے طرز عمل سے ہٹ گئے، تو اب جامعۃ الرشید جامعۃ الرحیم بن چکا ہے۔ اس لیے اب ہم بات کریں گے تو جامعۃ الرحیم کو دیکھ کر ہی بات کریں گے۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ وقت اور حالات کے ساتھ کچھ ایسی مجبوریاں، حالات ہر ایک پہ آتے ہیں کہ سابقہ چیزوں سے انسان اگر انہیں انحراف کر لے تو میرے خیال میں ایسی مثالیں ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا، کیا
दारुल देवबंद नवाबों से चंदा नहीं लेता था? हज़रत दारुल देवबंद किसी हुकूमती इमदाद को कबूल नहीं करता था। दारुल देवबंद का जो रवैया रहा है ना, वो ये रहा है कि जज साहब, अगर तू मुझे इस फतवे पर सजाए मौत देना चाहता है तो हुसैन अहमद मदनी अपना कफन साथ लाया है। ये दारुल देवबंद का मनहज है। दारुल देवबंद ने कोई चंदा उनसे नहीं लिया, बल्कि दारुल देवबंद के पास उसूल हश्तगाना मौजूद हैं जो हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं, और हजरत नानोतवी ने उसमें एक असल ये लिखी है कि हम सरकारी चंदा नहीं लेंगे, सरकारी इमदाद नहीं लेंगे। अगर सरकारी इमदाद, अंग्रेज की इमदाद दारुल देवबंद ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब के मनहज से खुद भी हटे हैं और दूसरों को भी हटा रहे हैं। ऐसा मामला नहीं है। जो बात आपने फरमाई ना कि वक्ती हालात पर हमें हटना पड़ता है, मौलाना वक्ती हालात पर हटना पड़ता है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन नस्बुल ऐन पे सौदाबाजी नहीं होती। ठीक है, ये सरकारी इमदाद वसूल नहीं करेंगे, ये नस्बुल ऐन है मदारिस का, ये उसूल हश्तगाना दारुल देवबंद की बुनियाद है। और मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी साहब ने भी इसी नस्बुल ऐन को आगे बढ़ाया था। यूं नहीं है कि मुफ्ती साहब की सिर्फ राय थी तो आज वाले उस राय को तब्दील कर लें। मुफ्ती आजम पाकिस्तान, जिन्हें आप हजरात कह रहे हैं, मुफ्ती रशीद अहमद साहब, वो उसी नस्बुल ऐन को लेकर चल रहे थे जो हजरत नानोतवी का आ रहा था। लिहाजा अगर आप इस नस्बुल ऐन को बदलेंगे तो आप हजरत नानोतवी के साथ अपनी निस्बत को मशकूक कर रहे हैं। बहुत अच्छा। एक अहम सवाल जो मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी, हज़रत कारी हनीफ जलंधरी साहब दामत बरकातुहुमुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद भी हैं, हमारे शेख भी हैं, मेरा निकाह भी उन्होंने पढ़ाया, हमारा एक उनसे न्याज़मंदी का, मोहब्बत का कुछ और ताल्लुक है। उन्होंने कोरोना के दिनों में इमाम मसाजिद के लिए हुकूमत से अपील की और उस क्लिप को JTR मीडिया हाउस पे भी चलाया गया और कहा गया कि आया आज इमदाद लेना नाजायज़ हो गया, कल जायज़ था। कतई नज़र इस बात के कि वो कोरोना के मुश्किल हालात के दिन थे। आमिर खाकवानी साहब ने इस पर कालम भी लिखा। तो मेरे ख्याल में आप अपनी ऐसी क्या राय देना चाहेंगे कि उलमा के हालात कोरोना में ख़राब थे, आज दुरुस्त हो गए? कोरोना में उनको पैसों की ज़रूरत थी, आज ज़रूरत नहीं है। हर एक आदमी ने यह सवाल उठाया कि कारी साहब ने उस वक्त तो अपील की थी और आज खुद ही मुस्तरद कर रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हज़रत कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी अतालल्लाहु बिक़ाअहु ज़िंदा हैं। साहिब मामला जब ज़िंदा सलामत हो तो उससे सवाल किया जा सकता है। एक कॉल उठाते मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब और मौलाना कारी हनीफ जलंधरी साहब से पूछ लेते। ठीक है। जैसे मुझे कहा जाता है ना कि आप इसको मीडिया पे क्यों ला रहे हैं, आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कॉल कर लेते, तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब भी मौलाना हनीफ जलंधरी साहब को कॉल कर लेते तो इस मसले का तसल्ली और तशफ़ी बख्श इलाज हो जाता। ठीक है। मौलाना हनीफ जलंधरी साहब ने इसकी वजाहत वहाँ दे दी है अपने पेज पर, उनकी बात आ गई है, पूरी दुनिया को पता है कि देखें कोरोना के मारूजी हालात थे, उस हालात में सब के लिए फंड के मामलात चल रहे थे जो सवाब दीदी फंड हुकूमत का बजट में तय होता है, वहाँ भी बजट में तय फंड था, कोई हुकूमत जेब से नहीं दे रही थी। तो तयशुदा फंड है, भाई गरीबों की इमदाद कर दें, मुस्तहिकीन की इमदाद कर दें, इसे कहते हैं सवाब दीदी फंड। तो सवाब दीदी फंड के ऊपर उन्होंने फरमाया जो सबको दे रहे हो तो इसमें नमाजें तो अब नहीं पढ़ा रहे, जुमे तो अब नहीं पढ़ा रहे, मसाजिद और मदारिस तो बंद हैं, लिहाजा इन सफ़ेद पोशों के लिए भी इन दिनों में बात देख लें। लेकिन मेरा इस पर एक सवाल है, सिर्फ उस बात को उठाकर उनके कुल्ली मौक़िफ़ पे लेके आप आ जाना, ये कैसा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुता मना हुआ, खैबर के अय्याम में उसका अहबाब चला, उसके मुबाह होने के बाद दोबारा मना हुआ, कोई एतराज़ कर सकता है कि इन हालात में क्या हुआ? अगर खैबर के दिन में ये इज़्तिरारी अय्याम थे तो कोरोना इज़्तिरारी अय्याम नहीं थे, कोरोना की वबा पूरी दुनिया के हालात थे। तो उस वक्त के मामले को उठाकर ये कुल्ली मसले पे ला रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को चाहिए था कि अगर यही बात थी कि खुदा न खास्ता हनीफ जलंधरी साहब हुकूमती इमदाद ले रहे थे तो ये फरमाते मौलाना कोरोना में आपने चीज़ छोड़ दी, उसी वक्त फरमाते। हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी साहब कहते हैं हुकूमती इमदाद न लें, आपने क्यों बात की है? कोरोना 2019 में आया है और आज 2025 है, 7 साल बाद इनको याद आ गया है मसला। ये उस वक्त कहते हजरत जालंधरी साहब आप जालंधर के हैं, जालंधर से 4 ज़िले आगे छोड़ के मौलाना अब्दुल खालिक मुहार तशरीफ फरमा है, 4 ज़िले आगे छोड़ के नानोता है, तो नानोता में हजरत नानोतवी ने उसूल हश्तगाना लिखे थे, आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये उन्हें उस वक्त कहते, इन्होंने 6 साल उन्हें बात नहीं की। क्यों? इन्हें हकीकत पता थी कि वो मारूजी हालात थे,
اس وقت کے پیش نظر کا معاملہ تھا، ثواب دیدی فنڈ تھا، جس کے لیے کانسٹیٹیوشنلی اور آئینی طور پہ گنجائش موجود ہوتی ہے، تو انہیں اعتراض نہیں کیا۔ اب اس اعتراض کو لے کر آ گئے، حالانکہ یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اسے پنجابی میں کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا، تو یہ اس وقت فرماتے نا تو بات بن جاتی۔ رہی دوسری بات مولانا، آپ دوسری بار فرما رہے ہیں کہ حکومتی امداد، میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، حکومت اگر امداد دینا چاہتی ہے تو مدارس کی امداد کا جو مطالبہ اہل مدارس کا ہے وہ پورا کیوں نہیں کرتی؟ اہل مدارس کہتے ہیں کہ اگر واقعی امداد دینا چاہتے ہیں نا، آپ آئین میں حصہ رکھیں، بجٹ میں معاملہ طے کریں، اور مدارس کے بجلی کے بل، مدارس کے گیس کے بل، مدارس کے پانی کے بل ایسے ہی استثناء دے دیں جیسے آپ نے اپنے لیے استثناء ڈھونڈ لیے ہیں۔ اب استثناء ڈھونڈ گیا ہے نا، تو جیسے اپنے استثناء ڈھونڈے ہیں یہ مدارس کو دے دو۔ تو مدارس کی بجلی کا بل تو معاف نہیں کرنا، ایک بلب چلانا ہے اس پہ ٹیکس بھی ہے، جرنل سے ٹیکس بھی ہے، انکم ٹیکس بھی ہے، ٹی وی ٹیکس بھی ہے، یہ سارے ٹیکس مدارس دیں۔ اچھا یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، بل بھی مدارس گیس کا ادا کرے، پانی کا ادا کرے، یہ سارے مدارس وہ معاف نہیں ہوتے۔ 25,000 ہم نے امام کو دینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کڑ کتھاں تے انڈے کتھاں، یہ پیڑا کوئی اور نہیں تے معاملہ کچھ یہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ تشویش بنی اور ہم نے بات کی ہے۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جتنے بھی یہ معاملات ہیں بڑوں کے درمیان اس قدر نہیں ہیں، اگر امید ہے کل کہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ عام دوستوں کی بات ہے۔ ہر یوٹیوب استعمال کرنے والا، وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہوں، وہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہو، ان معاملات کو اس لیے بھی اٹھایا جاتا ہے، ویورشپ، ویوز کا چکر ہے، لوگ دیکھیں، بات پھیلے، لوگوں تک پہنچے، کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام سوال ہے۔ تو یعنی ویورشپ کا مسئلہ، ہاں جو کچھ ہو رہا ہے ویورشپ کے لیے ہو رہا ہے۔ حضرت جامعۃ الرشید پر میں نے بات کی، ٹھیک ہے، جامعۃ الرشید کے پیج پہ کتنے ویورشپ ہیں، اور مفتی عبدالواحد قریشی کے 100 پیج چھوڑیں، ایک پیج کتنی ویورشپ ہے؟ حضرت اس پر میرے پاس 2 ملین ہے، ان کے پاس 2 لاکھ ہے، ویورشپ انہیں چاہیے یا مجھے چاہیے؟ نہیں وہ تو مفتی طارق مسعود صاحب، میں مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی جواب دوں، میں مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب دوں۔ ان کے پاس فیس بک پہ کتنا ہے، میرا کتنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ویورشپ جے ٹی آر میڈیا کا کتنا ہے اور مفتی عبدالواحد قریشی کا کتنا ہے؟ آپ ٹک ٹاک پہ ہمارا 1.5 ملین اٹھا لیں، فیس بک پہ ہمارا تقریباً 1 ملین سے بھی 8 پوائنٹ اوپر یعنی 2 ملین اٹھا لیں، اور اسی طرح یوٹیوب کے اوپر ½ ملین اٹھا لیں۔ ویورشپ انہیں چاہیے ہمیں چاہیے؟ رہ گئی بات مفتی طارق مسعود صاحب کی، اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ویوز بڑھانے کے لیے یہ بندہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب کو یہی بات تو انجینئر مرزا کہتا تھا کہ آپ ویورشپ بڑھانے کے لیے میرے لیے چل رہے ہیں، میرے 4 ملین ہیں، آپ کے 2 ملین ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس کے خلاف لگے، آج ان کے بھی 3-4 ملین ہو گئے ہیں، تو یہ ویورشپ کے لیے کر رہے تھے۔ اگر یہ اپنے سے بڑے بندے کو جس کے کچھ ویورشپ زیادہ ہو اس کے خلاف بات کرے تو وہ حق کی ترجمانی ہے، اور اگر میں مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب دے دوں تو یہ ویورشپ بن جاتی ہے۔ نہیں اس میں تو آپ نے ان کے معاملے میں بھی تائید کی تھی، گستاخی کا جب فتویٰ لگا، پھر جو انجینئر کے لیے گیا تب حضرت بھی صرف آپ نے تائید نہیں کی، جس وقت مفتی طارق مسعود صاحب کے نعوذ باللہ قتل کے در پہ تھے یہ سارے لوگ جو متشددین ہیں، اس وقت یہ بندہ اپنے بھائی کے ساتھ ٹھہرا ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا ہماری فوجی بھائی ہیں، فوجی بھائی ہیں، مفتی طارق مسعود سے بھائی نہیں ہے، ہم تو سب کو بھائی کہتے ہیں، یہ بندہ ان کے ساتھ ٹھہرا ہے اور ٹکا کے ٹھہرا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ میرا معاملہ کوئی ویورشپ کا نہیں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کوئی ویورشپ نہیں چاہیے۔ آج یہ ویورشپ بھی ختم ہو جائے ہم تب بھی بات کریں گے۔ میں کہتا رہتا ہوں اپنے بیانات میں کہ مجمع 1 لاکھ کا ہو یا 1000 کا ہو، مجمع بڑا ہوا ہو تو میرا بیان ان کو دیکھ کے کھل جائے، مجمع چھوٹا ہو تو ان کو دیکھ کے بیان بالکل میرا مختصر ہو جائے۔ ایسے نہیں ہے، ہم نے اللہ کے لیے بات کرنی ہے، اپنے فرشتوں کے لیے لکھوانے کے لیے بات کرنی ہے، ایک ایک لفظ کو تول کے ہم بولتے ہیں، تو اس معاملے میں کوئی ویورشپ کا مسئلہ نہیں ہے، حق کا مسئلہ ہے، کھلے عام مسئلہ ہے۔ رہی بات اس کے ساتھ ایک اور، جن چھوٹوں کو جامعۃ الرشید کے حضرات نے ہمارے پیچھے لگا دیا یا چلو وہ خود لگ گئے، ان کی ویورشپ تو عشیر بھی نہیں ہے، 2 اور 2 4 بندے بھی دیکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ویورشپ ہے، یہ اپنا معاملہ دیکھیں، یہ اپنے معاملے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت آج کی بات ہے، مولانا مفتی فضل سبحان صاحب کے بارے میں صبح ہم بیٹھے تھے، مولانا عبدالخالق موہان صاحب ہماری جمعیت علماء اسلام کی مرکزی لیول کے آدمی ہیں، ان کے سامنے ایک پوسٹ آئی، مجھے دکھائی کہ حضرت یہ دیکھیں مولانا مفتی فضل سبحان صاحب سے ایک شخص کچھ بات کر رہا ہے
اور اس کے الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں کہ جی مفتی عبدالواحد قریشی نام تو نہیں لے رہے لیکن علم کا لبادہ اوڑھ کے یہ فلاں فلاں اس طرح، تو اس میں وہ آپ کے لیے ویورشپ کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے دیں، ان نے دیا، میں نے مفتی فضل سبحان صاحب کو بھیجا، میں نے کہا حضرت یہ آپ ذرا مجھے فرمائیں آپ کس طرف ٹھہرے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے نا کہ آپ، حضرت نے جو جواب لکھا ہے وہ جواب میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ ان کی مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن میں ان کی بات سمجھا سکتا ہوں، مفہوم عرض کرتا ہوں، وہ اجازت دے تو میں دکھا بھی دوں گا انشاءاللہ، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا میں گھر میں گھس کے، میں وہ نہیں ہوں کہ میں ویڈرالنگ پوزیشن پہ جاؤں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کے خلاف ہم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، یہ پوڈ کاسٹر کا معاملہ ہے، یہ اس نے سارا کام کیا ہے اور اس نے یہ تصویریں لگا کر آپ کا معاملہ ڈالا ہے، میں نے تو بالکل ایسے کھلی کھلی اوپنلی بات کی ہے۔ رہی دوسری بات کہ میں نے اس پہ اعتراض بھی کیا ہے، مفتی فضل سبحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے غلط کیا، تو یہ بندے میرے تصویر لگا کے اپنی ویورشپ لے رہے ہیں، وہ خیر ہے حضرت، میں اس طرح اعتراض کرنے پہ آؤں نا میں بنا سکتا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے جو مجھے جواب آیا، جس کے بعد مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف سے ڈانٹ پڑی اور انہوں نے ویڈیو اپنے پیج سے ڈیلیٹ کر دی، اس ویڈیو کا تھم نیل ہے، میں اٹھانا چاہوں تو اس کو بھی اٹھا سکتا ہوں کہ جو مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی تصویر لگائی ہے اور جو میری تصویر لگائی ہے، ان کی تصویر کے پیچھے ملک پاکستان کا پرچم ہے، میری تصویر کے پیچھے جمعیت علماء اسلام کا پرچم ہے۔ میں ملک پاکستان کا محب نہیں ہوں، میرے پاس ملک پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہے، میں ملک پاکستان کے اوپر قربانی دینے والا نہیں ہوں۔ میں نے اپنے پیج پر لکھوایا مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے میرے نام کے ساتھ کیا لکھا آپ ذرا دیکھ لیں، کون سا عزت کا لفظ بولا، اس کے باوجود بھی ہمیں کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں کھولنے پہ آؤں تو مولانا یوں بنا کے رکھ دوں، لیکن یہ میں عورتوں میں لڑائیاں لڑتا نہیں ہوں۔ کوئی ایسا نقطہ، کوئی اس موجودہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی سلوشن، کوئی ایسی بات کہ ہم ان تمام چیزوں کو کسی ایک نہج پہ لے جائیں، کوئی ایسی بات کیونکہ محبت کا پیغام چلا جائے، نفرت میں کمی آ جائے، کوئی اتحاد ہو سکے، کوئی اس پہ کوئی ایک دو ایسی باتیں بتا دیں کہ تاکہ سوشل میڈیا پہ جو طوفان دونوں طرف سے، کئی سنجیدہ لوگ بھی اس میں ادھر چکے اور دکھ ہوتا ہے دونوں طرف سے کہ یار اس فضا میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی پیغام ایسا دیں کہ کوئی محبت کی فضا بنے۔ میری طرف سے کل بھی پیغام امن تھا، آج بھی پیغام امن ہے اور ان فیوچر بھی ہمارا پیغام امن رہے گا۔ مولانا امیر حمزہ صاحب یہ کام میں نے شروع نہیں کیا، وفاق المدارس نے شروع نہیں کیا، جمعیت علماء اسلام نے شروع نہیں کیا، یہ شروع ان حضرات نے کیا، بورڈ الگ بنا کر، اعتراضات لگا کر، پھر اس کے بعد سارے معاملات چلا کر شروع انہوں نے کیا، ختم بھی یہی کریں گے۔ ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں، دنیا کو بتا سمجھا سنا رہے ہیں کہ پاکستان میں اجتماعی موقف کیا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا علمی آدمی، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان جیسا ایک معتبر اور ایک توانا آواز امت مسلمہ کی، اور اسی طرح تمام بڑے بڑے اکابر، یہ کن کے ساتھ ہیں اور یہ بورڈ والے کن کے ساتھ ہیں، ہم نے تو صرف بتانا تھا، آشکارا کرنا تھا۔ نہ ہم اس جنگ کو لے کر چلیں گے، نہ اس جنگ کو لینتھی اور طویل بنائیں گے، نہ اس جنگ کے معاملات چلائیں گے، یہ بات فرمائیں گے، اس طرح کا اعتراض ہوگا تو اعتراض کا جواب ہم دیں گے۔ اعتراض کا جواب دینے پہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان میں کہوں، کوئی سرکار نے پابندی نہیں لگائی، تو جب حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو ہم جواب تو دیں گے، لیکن اس کے بعد جب جواب آ جائے تو اس کو جنگ نہ سمجھا جائے۔ یہ بھی حکومتی سازش ہے کہ میرے مقابلے میں میری وردی والا بندہ ہے، وردی سمجھتے ہیں، داڑھی ٹوپی پگڑی جو علماء کی ہے، وہ اسی طرح کا بندہ میرے مقابل لائیں۔ ہم نے اصل دشمن پہ فوکس رکھا ہوا ہے، اسی پہ فوکس رکھیں گے۔ یہ درمیان میں آئے تھے معاملات، ان معاملات کو ہم نے کر کے ہم آگے بڑھ گئے ہیں، ہمیں کوئی ان سے جنگ نہیں لڑنی۔ کل بھی عزت اور احترام اگر ذاتی طور پہ تھا تو وہ ذاتی طور پہ آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب سے آپ یہ سخت باتیں کرتے ہیں، کوئی نرمی والا بھی سوال کریں نا کہ آپ کا ان سے پیار کا کوئی تعلق ہے؟ مفتی عبدالرحیم صاحب کو ماحول ہی ایسا بن گیا، کیا اللہ جزائے خیر دے۔ بیر غرس مدینہ طیبہ کا وہ کنواں ہے جس کے پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا، وہ بیر غرس کے پانی سے یوں گلاس بھر کے مفتی عبدالرحیم صاحب نے مجھے پلایا۔ ان کے جامع رشید کے 4 بندے، 2-4 حضرات ساتھ تھے، حضرت کے ساتھ بھی غالباً اہلیہ تھی، میرے ساتھ بھی اہلیہ تھی، ہم حج کے سفر پہ تھے، مجھے پلایا، مجھے اپنے آنے کی دعوت دی۔ میں نے کہا حضرت ابھی اتنا بوجھ تو میں نہیں اٹھا سکتا، باقی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ عزت احترام سے ہم ایک دوسرے سے وہاں الگ ہوئے۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے تو آج تک کوئی باضابطہ ایسے ملاقات ہی نہیں ہے، فون پہ جتنی ہے، تو میری کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے۔
بس میری ایک بات تھی ان حضرات کی طرف سے آئی، میں نے جواب دے دیا. اب اس معاملے کو نرم میں کرنا. آپ کو دعوت دیتے ہیں کوئی انٹرویو کے لیے، کوئی بات کے لیے، بیٹھنے کے لیے، آپ جائیں گے؟ اس پہ سوچا جا سکتا ہے. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر کل کو ہمیں مفتی طارق مسعود صاحب سے کوئی سوال کرنے کا موقع ملے گا تو اسی طرح انشاءاللہ وہی سوال جو عوام کے ان کے سامنے رکھیں گے. آخری جملے بڑا دل خوش ہوا، آپ نے بڑے اپنا ظرف کا مظاہرہ کیا، جو الفاظ بولے خوشی ہوئی. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت عنایت فرمایا، بہت شکریہ جناب.